صحیح بخاری میں حضرت جریج کا ذکر فرمایا، جریج نفل پڑھ رہے تھے، ماں نے آواز دی، وہ آ نہیں سکے، نماز میں تھے۔ ماں ناراض ہوگی، اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا، اللہ یہ اتنی دیر تک نہ مرے جب تک کسی بری عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ کسی اور کی دعا کے لیے سند نہیں کہ وہ تیرے حق میں ضرور قبول ہوگی، لیکن ماں باپ کی دعا کے لیے میرے نبی پاک نے سند بیان کی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب بھی ماں باپ اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں رب ضرور قبولیت کا شرف عطا کرتا ہے۔ تو جناب جریج کی ماں ناراض ہوگی، کہنے لگی کہ اللہ اس نے میری بات نہیں سنی، اب تھے تو وہ بھی نیک، لیکن رب کی حکمت کا تقاضا ہے، ماں کی دعا کو بھی قبول کرنا تھا، اللہ نے آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ والدہ تو چلی گئی، وہ خیمے میں عبادت کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، رب کرتے تھے، اور لوگ ان کی بڑی تعریف بھی کرتے تھے۔ لوگ ان کی ارادت مند بھی تھے، عقیدت مند بھی تھے، اہل محبت بھی تھے۔ ایک عورت آ گئی، بس وہ اللہ کی حکمت پوری ہونی تھی، اس نے آ کے پہلے تو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، جب مائل نہ ہوئے تو الزام لگا دیا۔ دو ہی باتیں، پہلے اس نے قائل کیا، جب جناب جریج قائل نہ ہوئے تو اس نے قریب ایک چرواہا تھا، اس چرواہے کے ساتھ جا کے منہ کالا کیا، مقررہ وقت پہ بچہ پیدا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ کس کا ہے؟ کہنے لگی اس خانقاہ میں، اس حجرے میں عبادت کرنے والے کا ہے۔ اب جناب لوگوں کے احتجاج شروع ہو گیا، شور پڑ گیا، بڑا نیک بابا تھا، نفل پڑھتا تھا، عبادتیں کرتا تھا، دیکھوں اس کا کیا حال ہے کہ اس نے ناجائز بچہ پیدا کیا۔ الزام لگا دیے، شور ہوا، احتجاج ہوا، دنیا اکٹھی ہوئی، انہوں نے حجرہ گرا دیا، مارا، ایک نیک آدمی کو بدنام کیا، برا بھلا بھی کہا، گالیاں بھی دی، جو کر سکتے تھے کیا۔ اب جب سزا دینے لگے تو جناب جریج کہنے لگے تھوڑی سی اجازت دیتے ہو، مار تو تم نے دینا ہی ہے۔ سب نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا صرف 2 نفل پڑھنے ہیں۔ اب وہ نفل پڑھ رہے تھے تو لوگ اس وقت بھی کہہ رہے تھے فراڈ کر رہا ہے، دھوکہ ہی دے رہا ہے، چونکہ ذہن بن گیا تھا بدگمانی کا۔ انہوں نے 2 نفل پڑھ کے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ تو جانتا ہے میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ اس رسوائی کے ساتھ جنازے تو خراب ہوتے ہیں، ساتھ قبریں بھی لوگ بدنام کر دیتے ہیں، اللہ جاننا تو ہے، پھر اس رسوائی کے ساتھ تو میری مدد فرما، اب تو میرا کیس تیری عدالت میں ہے، تو رحمت کا دروازہ کھول۔ ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، نفل پڑھے، پورے مجمع نظر دوڑائی، کوئی نہیں تھا سپورٹ کرنے والا، ایک بندہ بھی نہیں تھا ووٹر سپورٹر ساتھ دینے والا، کوئی نہیں تھا۔ تو جناب جریج بچے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کوئی نہیں بول رہا تو ہی بول کے بتا دے، تیرا باپ کون ہے، تو ہی بول کے بتا دے کون ہے۔ اللہ اکبر، میرا رب جب چاہے تو بچے بھی بولتے ہیں، گونگے بھی بولتے ہیں، تو پھر پتھر بھی بولتے ہیں۔ جب کہا نا کہ تو ہی بتا تو بچہ بولا، اور بول کے کہنے لگا میرا باپ جریج نہیں، میرا تو وہ ہے جو بکریاں چرانے والا ہے، وہ میرا باپ ہے۔ رب کریم نے توفیق دی تو بچہ بول پڑا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر، سلام پہنچے۔